بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم اور پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کا، جہاں پہ ہم یہ مقاتل کی کتاب نفس المحموم پڑھ رہے ہیں۔ اور پچھلی آڈیو میں ہم نے جس ٹاپک کو پڑھنا شروع کیا تھا وہ چوتھی فصل تھی اس کی، اور بہترین عمل۔ تو اس میں ہم پہنچے تھے پیج نمبر 531 کے 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ جب ان کے قریب یہاں اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر حسین علیہ السلام کی طرف قصد و ارادہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو مارا، اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، خدایا میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، پس توبہ قبول کر۔ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کے دل ڈرائے ہیں، پس امام حسین علیہ السلام سے آ ملا۔ یہاں تک ہم نے پچھلی آڈیو میں ختم کیا تھا، اور آگے چلتے ہیں کہ جب ان کے قریب آیا تو اپنی ڈھال دی، تو انہوں نے کہا کہ امن کا طلبگار ہے، یہاں تک کہ جب اسے پہچان لیا تو حر نے حسین علیہ السلام پر سلام کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اے رسول اللہ کے فرزند، میں آپ کا وہی ساتھی ہوں کہ جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا اور راستہ بھر آپ کے ساتھ چلتا رہا، اور میں نے آپ کو اس جگہ تنگ کر دیا، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ تمام وہ باتیں رد کر دیں گے جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جسے میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر میں آپ کے ساتھ اس سلوک کا مرتکب نہ ہوتا جو میں نے کیا ہے۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر توبہ کرتا ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ ہاں، خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اتر آؤ۔ تو حر نے کہا کہ میں گھوڑے پر سوار رہوں تو آپ کے لیے بہتر ہوں، پیدل ہونے سے میں ان سے گھوڑے پر ہی کچھ دیر جنگ کروں گا، اور میرا آخری معاملہ گھوڑے سے اترنا ہوگا۔ تو حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خدا تجھ پر رحم کرے، جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ کرو۔ پس وہ حسین علیہ السلام کے سامنے آگے بڑھ گیا اور کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہیں مفقود و پائیں اور تم پر روتی رہیں، اس عبد صالح کو تم نے بلایا، اور جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم نے اسے دشمن کے سپرد کر دیا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ میں احتمال دیتا ہوں کہ حر کا آپ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا، گھوڑے سے اترنے میں اور آپ سے اذن لینا اس قوم کی طرف نکلنے کا اس چیز کی بنا پر تھا کہ جو اس سے آپ کے بارے میں صادر ہو چکی تھی، گویا حر کو شرم آتی تھی کہ وہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ پیج 532۔ اب یہاں پہ ہم 5ویں فصل کی طرف پڑھیں گے سامعین، جس کی ہیڈنگ ہے شعراء کی قصیدہ خوانی، اور اس میں شروع میں ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ کمیت بن زید اسدی، کاف میم یہ تھے۔ اپنے زمانے کا یکتا شاعر، صاحب قصیدہ، ہما شمیات، مدح آل احمد، بہت ہی زیادہ جلالت و عظمت کا مالک ہے، علاوہ اس کے کہ وہ اہل بیت رسالت کا مدح خوان تھا، خطیب، فقیہ، نصابہ، بہترین خطاط، شاہ سوار، تیر اندازی میں ماہر، سخی اور دیندار تھا۔ جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس نے اپنا مشہور قصیدہ کہ من لقلب میتم مستحام، کہ کون ہے اس دل کے لیے جو عشق آل محمد میں سرگرداں ہے، پڑھا، اور اس شعر تک پہنچا کہ میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہ اور میدان تف میں ہونے والا کہ جو امت کے اوباش اور کمینے لوگوں میں گھرا ہوا تھا، تو حضرت نے گریہ کیا اور فرمایا، اے کمیت، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم تجھے عطا کرتے، لیکن تیرے لیے وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے فرمائی تھی۔ اور اس میں آگے اس کا ترجمہ عربی کا لکھا ہے کہ جب تک ہم اہل بیت سے دفاع کرتا رہا، روح القدس سے تیری تائید ہوتی رہے گی۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہے۔ اور صاحب معاہدہ التنسیس نے محمد بن سہل سے، جو کمیت کا دوست ہے، نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کمیت کے کاف میم یہ تھے
کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کمیت نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ اذن دیتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ اشعار پڑھوں؟ یہ ایام عظام عین زوئے الف میم ہیں، یہ عظیم و شریف دن ہیں، یعنی مناسب نہیں ہے ان دنوں میں اشعار پڑھنا۔ تو عرض کیا کہ وہ اشعار آپ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں ہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ پھر آپ نے حکم بھیجا کہ آپ کے بعض گھر والے نزدیک آئے تاکہ وہ بھی سن لیں۔ کمیت نے اپنے اشعار پڑھے اور بہت زیادہ گریہ ہوا، یہاں تک کہ وہ اس شعر تک پہنچا۔ اچھا، شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ اسے دوسروں کی کمان سے تیر مارتے ہیں، پس آئے آخری کہ جس کے لیے پہلے نے گمراہی کا تانا بانا بنا۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو حضرت نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدایا کمیت کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ و اعلانیہ گناہ معاف کر دے اور اس کو اتنا دے کہ راضی ہو جائے۔ یہ شعر ان اشعار کا حصہ ہیں کہ جن میں بنی اسد میں سے جو انصار حسین علیہ السلام ہیں ان کی مدح کی ہے، اور وہ 6 افراد ہیں۔ پہلا حبیب بن مظہر، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ میم کی پیش اور زوئے الف یعنی نقطہ دار کی زبر کے ساتھ ابو القاسم فقی فے قاف عین چھوٹی اسدی۔ حبیب صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، کلبی نے ذکر کیا ہے، اور حبیب چچا زاد تھے۔ ربیعہ بن حوت بن رباب کے، جس کی کنیت ابو سور تھی، جو شاعر روز شاہ سوار تھا۔ اہل سیر کا کہنا ہے، اہل سیر یعنی سینئر کا کہنا ہے کہ حبیب کوفے میں آئے اور تمام جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور وہ آن جناب کے خواص و حاملین علوم میں سے تھے، اور میں نے ان کی شہادت نفس المحموم میں ذکر کی ہے، اور ان کی جلالت کے لیے وہ کچھ کافی ہے کہ جسے لوط بن یحییٰ ازدی نے محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ جب حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے تو اس سے حسین علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، اور فرمایا اپنے نفس اور فداکار اصحاب کی شہادت اللہ کے حساب میں ڈالتا ہوں۔ یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بشارت جعفریہ، جو حسینی بارگاہ میں حبیب کی جلالت کی کاشف ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور وہ چیز کو جو جناب حبیب قدس اللہ روحہ کی جلالت و عظمت کی گواہ ہے، وہ حکایت ہے کہ جسے ہمارے شیخ اجل محدث متجر نور اللہ مرقدہ نے کتاب دارالاسلام میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا عالم جلیل معظم نبیل شیخ اعظم رفیع الشان لا مع البرہان کشاف حقائق شرعیہ طرائف بیان کے ساتھ کہ جسے ان سے پہلے کسی جن و انسان نے نہیں چھوا، خاموش رہے، اور فرید عصر بدر انور شیخ المسلمین شیخ جعفر تستری اس سال جن کے وجود مبارک سے غری و نجف کی سرزمین مزین ہوئی، دام زلا زوئے لام ہے زلہو نے کہا کہ جب میں مشہد غردی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نجف اشرف سے علوم دینی کی تعلیم و تحصیل سے فارغ ہوا، یہ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 534 پہ، تحصیل سے فارغ ہوا اور ان کی نشر و اشاعت اور وجوب انظار کا وقت آیا تو میں اپنے وطن کی طرف لوٹا اور اس چیز کے ادا کرنے کے لیے قیام کیا جو مجھ پر واجب تھی، لوگوں کو ان کے مختلف مراتب میں ان کی ہدایت کرنا، اور چونکہ میں ان آثار و اخبار میں قوی و توانا نہیں تھا جن کا تعلق مواعظ و مصائب کے ساتھ ہے، تو میں اکتفا کیے ہوئے تھا کہ ممبر پر اپنے ہاتھ میں تفسیر صافی لیے رہوں اور اس میں سے پڑھوں، ماہ رمضان اور جمعوں میں اور روضۃ الشہداء مولا حسین کاشفی کی ایام عاشورہ میں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جو اس کے لیے واعظ و انداز کرنا اور رلانا ممکن ہے، ان مطالب کے ذریعے جو اس کے سینے میں ودیعت ہیں، یہاں تک مجھ پر 1 سال گزر گیا، محرم الحرام کا مہینہ قریب آ گیا، تو ایک رات میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں کب تک کتاب دیکھ کر پڑھتا رہوں گا اور کتاب سے جدا نہیں ہوں گا، بس میں کھڑا ہوا اور تدبیر سوچنے لگا، اس سے
بے پرواہ ہونے اور مستقل خطاب کرنے کی، اور میں نے اپنی فکر کا قاصد اس کام کے اطراف میں بھیجا یہاں تک کہ میں اس سے تھک گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ بس میں نے دیکھا کہ گویا میں زمین کربلا میں ہوں، ان دنوں کہ جب حسینی کارواں اس میں اترا اور ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے لشکر ان کے آمنے سامنے ہیں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔ پس میں سید الانام ابا عبداللہ علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام کیا۔ آپ نے مجھے قریب و نزدیک کیا اور حبیب بن مظاہر سے کہا، فلاں شخص، اور میری طرف اشارہ کیا، ہمارا مہمان ہے۔ پانی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، البتہ آٹا اور گھی موجود ہے۔ پس اٹھ کھڑے ہو، ان دونوں سے اس کے لیے کھانا تیار کرو اور اس کے پاس لے جاؤ۔ پس حبیب اٹھے اور اس سے کوئی چیز بنائی اور وہ میرے پاس رکھ دی، اور اس کے ساتھ ایک چمچہ بھی تھا۔ پس میں نے اس سے چند لقمے کھائے اور میں بیدار ہو گیا، اور اچانک میں ایسے حقائق و اشاروں کی طرف، مصائب میں لطائف و کنایات کی طرف، ان پاکیزہ ہستیوں کے آثار میں ہدایت حاصل کرنے لگا کہ جن کی طرف مجھ سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی، اور اس میں ہر دن اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ ماہ رمضان آ گیا اور واعظ و بیان میں غلیظ الاحرام و مقصد تک پہنچا۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جناب حبیب سے حدیث کی روایت بھی ہوئی ہے۔ پس بہار میں محمد بن بحر شیبانی نے کہا، ہم سے حبیب بن مظاہر اسدی بیض اللہ وجہہ نے روایت کی کہ انہوں نے حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرات کیا تھے اس سے قبل کہ اللہ عز و جل آدم علیہ السلام کو پیدا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، ہم نور کے اشباہ تھے، الف شین بے الف ہے، ہم عرش رحمان کے گرد گردش کرتے تھے اور ہم ملائکہ کو تسبیح و تحلیل و تمجید سکھاتے تھے۔ دوسرا، انس بن حارث اسدی کاہلی ہے اور کاہل اسد بن حزیمہ کی ایک شاخ ہے۔ انس بہت بڑے صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی۔ ان روایات میں سے کہ جنہیں انہوں نے سنا اور آگے بیان کیا، وہ روایت ہے کہ جسے عامہ اور خاصہ کے جم غفیر نے ان سے بیان کیا ہے۔ یہ ہم پیج 535 پہ آگے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جبکہ حسین بن علی علیہ السلام آپ کی گود میں تھے، یقیناً میرا یہ بیٹا عراق کی ایک زمین میں شہید کیا جائے گا۔ یاد رکھو، جو کوئی بھی موجود ہو اسے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو جزری نے اسد الغابہ میں اور ابن حجر نے الاصابہ میں اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ پس جب انس نے آپ کو عراق میں دیکھا اور مشاہدہ کیا تو آپ کی نصرت کی اور آپ کے ساتھ شہید ہوا۔ مؤلف کہتے ہیں، ہم ان کی شہادت نفس المحموم میں ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا اب اعادہ نہیں کرتے، لیکن ایک چیز پر تنبیہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جماعت حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئی کہ جن میں سے ایک یہی کاہلی تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک حبیب بن مظہر تھے، جیسا کہ ابصار العین نے ابن حجر سے نقل کیا ہے، اور ان میں سے مسلم بن اوسجہ اسدی تھے، جیسا کہ ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے، اور کوفے میں شہید ہونے والے ہانی بن عروہ تھے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 80 سال سے اوپر تھی۔ اور عبداللہ بن یقطر یہ قاف طویرے حمیری تھے جو حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے۔ عبداللہ کی ماں امام حسین علیہ السلام کی دائی اور مربیہ تھی، جیسا کہ قیس بن زریح کی ماں حسین علیہ السلام کی دائی و مربیہ تھی، لیکن آپ نے اس کا دودھ نہیں پیا تھا، لیکن آپ کو اس کا رضائی بھائی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی ماں آپ کی خازنہ اور مربیہ تھی، اور فضل بن عباس کی والدہ لبابہ بھی امام حسین علیہ السلام کی مربیہ اور خازنہ
تھی، لیکن اس نے بھی آپ کو دودھ نہیں پلایا، جیسا کہ صحیح اخبار میں ہے۔ آپ نے سوائے اپنی والدہ گرامی فاطمہ علیہ السلام کے پستان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے ایک مرتبہ اور آپ کے لعابدین سے دوسری دفعہ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ابن حجر نے کہا ہے اضافے میں کہ عبداللہ صحابی تھا کیونکہ وہ حسین علیہ السلام کا ہمسر ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ابو فراس کے قصیدے کی شرح میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کا ذکر کے موقع پر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد جابر بن عروہ غفاری نکلے اور وہ بہت بوڑھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر و حنین میں حاضر تھے، پس وہ اپنی کمر کو اپنے عمامے سے باندھنے لگے، پھر اپنے ابرو ایک پٹی سے باندھے یہاں تک کہ انہیں اپنی دونوں آنکھوں سے اونچا کر لیا، اور حسین علیہ السلام ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شکر اللہ سعیق یا شیخ، اے بزرگ، خدا تمہاری کوشش کی قدردانی کرے۔ بس حملہ کیا اور جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ 60 افراد کو قتل کیا اور پھر شہید ہوئے۔ ان پر اللہ کی رحمت اور اس کی رضوان ہو۔ تیسرا، ابو شاسا، شین عین سے الف اور آخر میں حمزہ۔ ابو شاسا یزید بن محاصر یہ کندی باہلی، وہ مرد خدا شریف، وہ بزرگ، شجاع و بہادر و بے باک تھے، کوفے سے امام حسین علیہ السلام کی طرف نکلے اس سے پہلے کہ حر آپ سے ملا، اور ہم حر کی طرف ابن زیاد کے قاصد سے ان کی گفتگو ذکر کر چکے ہیں، اور نیز ان کی شہادت بھی نفس المحموم میں۔ ہم آگے ہیں سامعین پیج 536 پہ۔ چوتھا، ابو جہل اور وہ مسلم بن اوسجہ بن سعد بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن حزیمیہ اسدی، وہ شریف و بزرگ غمخوار عابد و زاہد انسان تھے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں کہا ہے، اب بریکٹ میں ہے، کہ یہ ابن سعد ابو عبداللہ محمد بن سعد زہری بصری ہے، اب بریکٹ کلوز ہو گیا، جو واقدی کا کاتب اور کتاب طبقاء الصحابہ والتابعین کا مؤلف ہے۔ سبت تذکرے میں اس سے نقل کرتا ہے، سن 230 میں فوت ہوا، باقی رہا وہ ابن سعد جس نے امام حسین بن علی علیہ السلام سے جنگ کی، تو وہ عمر بن سعد بن ابو وقاص ہے، جسے مختار نے سن 65 یعنی 65 میں فنار والسقر کیا۔ ابن حجر نے کتاب تقریب میں کہا، عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے تو مدینے کا رہنے والا ہے، لیکن کوفے میں آباد ہو گیا تھا، بہت سچا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے بہت سچا، لیکن لوگ اسے بہت ہی مبغوض رکھتے تھے کیونکہ یہ اس لشکر کا امیر تھا کہ جس نے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے جنگ کی، یہ دوسرے طبقے میں سے تھا۔ اب پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے ہاں پہلا طبقہ ہے، صحابہ کا دوسرا طبقہ، بڑے تابعین کا تیسرا طبقہ اور عام تابعین کا ہے، تو یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، جسے مختار نے سن 65 یعنی 65 ہجری میں یا اس کے بعد قتل کیا، اور اسے اشتباہ اور وہم ہوا ہے کہ جس نے اس کا ذکر صحابہ میں کیا ہے، کیونکہ ابن معین نے جزمی فیصلہ دیا ہے کہ یہ عمر اس دن پیدا ہوا جس دن عمر بن خطاب فوت ہوئے، کہ مسلم بن اوسجہ صحابی رسول اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور شعبی نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے، وہ شاہ سوار، شجاع اور بہادر تھے، اسلامی جنگوں اور فتوحات میں ان کا تذکرہ آتا ہے، اور کتاب مقتل نفس المحموم میں ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ پانچواں، قیس بن مسہر سیدادی، وہ شریف اور باعزت شخص تھے، نبی سیدا میں شجاع اور بہادر اور محبت اہل بیت میں مخلص تھے، اور کمیت کے اس قول سے وہی مراد ہیں۔ سیدہ بنی اسد کی ایک شاخ ہے، بنی سیدہ کا بزرگ ان سے پہلے موت کا پیالہ پی چکا۔ اور کتاب مقتل یعنی نفس المحموم میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قیس
حسین علیہ السلام کے قاصد تھے اہل کوفہ کی طرف، پس ابن زیاد نے انہیں گرفتار کرا لیا اور حکم دیا کہ انہیں قصر العمارہ کی بلندیوں سے پھینکا جائے، لہٰذا انہیں وہاں سے ہی پھینکا گیا۔ پس وہ موت سے ہمکنار ہوئے، خدا ان پر رحم کرے۔ جب ان کی شہادت کی خبر حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں اور آپ اپنے آنسو نہ روک سکے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ ان میں سے کچھ تو اپنی مدت پوری کر گئے اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہم پیج 537 پہ آ گئے۔ خدا ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کو اترنے اور مہمانی کی جگہ قرار دے اور ہمیں اور انہیں اپنی رحمت کے جائے استقرار میں اور ذخیرہ شدہ پوشیدہ ثواب میں اکٹھا کر دے۔ چھٹا موقع، اس میں بریکٹ میں لکھا ہے بروزن معظم بن سمامہ اسدی اور کمیت کے اس قول سے، بریکٹ میں پھر ہے دان با موسی اسیر، پھر بریکٹ ہے ابو موسی بیڑیوں میں جکڑا ہوا اسیر تھا، بریکٹ کلوز۔ یہی ہیں موقع کا اصل معنی، مصیبتوں میں مبتلا ہے لیکن مشہور مرقع ہے، اور سمامہ سیمی ملف میں اور سمامہ بریکٹ میں لکھا ہے شاہ کی پیش کے ساتھ ہے، اچھا شاہ کی، اچھا چلیے جی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ابصار العین میں ہے کہ موقع ان افراد میں سے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف میدان طف میں آئے، اور وہ 10ویں کی رات لشکر ابن سعد سے نکلے دوسرے نکل آنے والوں کے ساتھ۔ ابو مخنف نے کہا ہے کہ موقع میدان میں گرے تو ان کی قوم انہیں چھڑا کر لے گئی اور انہیں کوفہ لے آئی اور چھپائے رکھا۔ ابن زیاد کو ان کی خبر ملی، پس اپنے بھائی بھیجے تاکہ قتل کرے۔ بنی اسد کی ایک جماعت نے سفارش کی تو انہیں قتل نہ کیا، لیکن انہیں بیڑیاں پہنا کر مقام زارا کی طرف جلا وطن کر دیا، اور وہ ان زخموں کی بنا پر بیمار تھے جو انہیں کربلا میں لگے تھے۔ پس زارا میں بیمار اور بیڑیوں میں قید رہے یہاں تک کہ 1 سال کے بعد فوت ہو گئے۔ زارا عثمان کے علاقے میں ایک جگہ، اور زیاد اور اس کا بیٹا اہل بصرہ اور کوفے میں سے جسے چاہتا جلا وطن کرتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انصار حسین علیہ السلام میں جو بعد میں زخموں سے فوت ہوئے، موقع کے علاوہ بھی 2 افراد تھے۔ پہلا ان میں سے سوار بن منم بن حابس بن ابو عمیر بن نہم ہمدانی نہمی تھا۔ یہ بھی ان افراد میں سے تھا جو حسین علیہ السلام کی طرف آیا صلح و امن کے دنوں میں اور پہلے ہی حملے میں جنگ کی اور زخمی ہو کر گرا۔ الحدائق الوردیہ میں کہا ہے کہ سوار نے جنگ کی یہاں تک کہ جب گر پڑا تو اسے قید کر کے عمر سعد کے پاس لے آئے، پس اس نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس کی قوم نے سفارش کی اور وہ اپنی قوم کے پاس زخمی حالت میں رہا اور پورے 6 ماہ کے بعد فوت ہو گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ قید میں رہا یہاں تک کہ وفات پائی اور اس کی قوم کو صرف قتل کو دفع کرنے کے بارے میں تھی، اور اسی بات کا گواہ ہے وہ حضرت قائم علیہ السلام کا القائیات میں ارشاد السلام علی البحری المائور سوار بن ابو عمیر نہمی سلام ہو زخمی اور قیدی سوار بن ابو عمیر نہمی پر، اگرچہ ممکن ہے کہ عبارت کو ان کی ابتدائی قید پر حمل کیا جائے۔ کتنا مشکل تھا سامعین یہ پورا جملہ، پتہ نہیں صحیح پڑھا یا نہیں، چلے اللہ مالک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور دوسرا عمرو بن عبداللہ ہمدانی جندئی جیم نون دال عین چھوٹی ہے، بنو جندہ قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ ابصار بریکٹ میں لکھا ہے ابصار العین میں ہے کہ عمرو ان افراد میں سے ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی خدمت میں طف میں صلح اور امن یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے کے وقت آیا اور آپ کے ساتھ رہا۔ اور الحدائق میں کہا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں جنگ کی، پس زخموں سے چور ہو کر گرے، سر پر ضرب لگی کہ جو دماغ تک پہنچ گئی، پس اس کی قوم اسے اٹھا کر لے گئی اور اس ضرب سے بستر پر سال بھر بیمار پڑا رہا، پھر پورے سال کے بعد فوت ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ اور اس کا شاہد حضرت حجت علیہ السلام
کا القائمیات میں ارشاد ہے کہ سلام ہو زخموں سے چور عمر و جندئی پر۔ اب یہاں پہ یہ تیسری فصل پانچویں فصل ختم ہو گئی اور چھٹی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے جزا و فضا، جیم زے عین اور فے زے عین۔ بہار میں ہے۔ بعض مؤلفات اصحاب میں ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ صفین میں تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے بیٹا، معاویہ کے لشکر پر حملہ کرو۔ پس محمد نے میمنہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ میدان سے انہیں ہٹا دیا۔ پھر باپ کی طرف زخمی حالت میں پلٹ کر آئے اور عرض کیا، بابا پیاس۔ پس آپ نے انہیں پانی پلایا اور باقی پانی کا ان کی ذرا اور بدن کے درمیان چھڑکاؤ کیا۔ خدا کی قسم میں نے خون کی بوندیں ان کی ذرا کی حلقوں سے ٹپکتی ہوئی دیکھیں۔ پس کچھ دیر انہیں مہلت دے کر پھر فرمایا کہ اے بیٹا، میسرا پر حملہ کرو۔ پس محمد نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے کئی شاہ سوار قتل کیے۔ پھر باپ کی طرف روتے ہوئے واپس آئے، انہیں زخموں سے بوجھل بنا دیا تھا۔ پس ان کے باپ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ان سے کہا کہ تجھ پر تیرا باپ قربان جائے، تو نے مجھے خوش کیا ہے۔ خدا کی قسم ہے بیٹا، اپنے اسی میرے سامنے جہاد سے پس کیوں روتے ہو؟ کیا خوشی ہے یا جزا و فضا ہے سے؟ تو محمد نے کہا کہ اے بابا، میں کس طرح نہ دوں، حالانکہ آپ نے 3 مرتبہ مجھے موت کے سامنے پیش کیا اور اللہ نے مجھے سلامتی بخشی۔ اور یہ لیجئے، میں زخمی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جب بھی آپ کی طرف پلٹ کر آتا تھا تاکہ کچھ دیر کے لیے آپ مجھے جنگ سے مہلت دیں تو آپ مجھے مہلت نہیں دیتے تھے۔ پیج 539۔ اور یہ میرے دونوں بھائی حسن و حسین ہیں، انہیں آپ جنگ کے لیے کبھی بھی حکم نہیں دیتے۔ پس امیر المومنین اٹھ کر محمد کی طرف گئے اور ان کے منہ کے بوسے لیے اور ان سے فرمایا، اے بیٹا، تم میرے بیٹے ہو اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، کیونکہ میں انہیں قتل ہونے سے نہ بچاؤں۔ تو محمد نے عرض کیا، جی ہاں اے بابا جان، خدا مجھے آپ کا صدقہ اور ان دونوں کا صدقہ قرار دے ہر برائی سے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مؤلف کہتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام جنگ صفین میں موجود تھے اور مشاہدہ کر رہے تھے تو جو کچھ امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد سے کہا، جب وہ دشمنوں سے جہاد کر کے التش التش پیاس پیاس کہتے ہوئے لوٹے تو انہیں پانی پلایا اور باقی پانی ان کی ذرا اور بدن کے درمیان ڈالا تاکہ گرم لوہے جو حرارت ان کے زخموں کو پہنچی ہے اس سے انہیں سکون دیں۔ تو آپ کی کیا حالت ہوگی عاشور کے دن جب اپنے بیٹے علی بن الحسین کو دیکھا، جب وہ زخموں سے پلٹ کر آئے اور انہیں بہت سے زخم لگے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے بابا، پیاس نے مجھے قتل کر دیا اور لوہے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اور اپنے باپ کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی اور آپ کی ذرا کے گرم لوہے کہ ان کے زخموں پر لگنے کی شدت کا گلہ کیا، لیکن ان کے باپ کے پاس پانی نہیں تھا کہ جس سے وہ ان کے جگر کو ٹھنڈک پہنچاتے اور ان کے زخموں کی حرارت کو سکون پہنچاتے۔ پس آپ رو پڑے اور فرمایا، واغوسا، یعنی ہے کوئی فریاد رس، اے بیٹا تھوڑی دیر جنگ کرو، بہت جلد تم اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو گے اور وہ تمہیں اپنے بھرے ہوئے کاسے سے ایسے شربت سے سیراب کریں گے کہ جس کے بعد تم کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جناب علی بن الحسین علیہ السلام کی ثقل الحدید، یعنی بریکٹ میں ہے لوہے کی بوجھ، سے مراد مخالف لشکر کی کثرت اور ان سے جو مصیبت وہ جھیل رہے تھے، کیونکہ جناب سلام اللہ علیہ شہدائے کربلا کے درمیان زیادہ حملوں اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑنے کے ساتھ مخصوص تھے، یہاں تک کہ راوی نے آپ کے حق میں کہا ہے کہ انہوں نے لوگوں پر کئی مرتبہ حملہ کیا
اور ان میں سے کثیر جماعت کو قتل کیا، یہاں تک کہ ان کے کثیر لوگوں کے قتل کرنے کی وجہ سے شور و غل اٹھا۔ اور بعض تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کے حملے 12 تک پہنچے۔ باقی رہا لشکر کو لوہے سے تعبیر کرنا، تو یہ تعبیر شائع و ضائع ہے، اور شیخ کسی کا کلام حبیب بن مظہر کے بارے میں گزر چکا ہے، اور حبیب ان 70 افراد میں سے تھے جنہوں نے حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کی، اور وہ لوگ لوہے کے پہاڑ سے ٹکرائے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے پیج 539 مکمل کر لیا ہے، تو آج کی اس آڈیو کو ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں، اور اگلی آڈیو میں ہم پیج نمبر 540 سے آغاز کریں گے اور مزید جانیں گے کہ اس چھٹی فصل میں اور کیا کیا ہے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔